دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ اجی کیا بتاؤں، بڑی پریشانی ہے، خرچ بہت بڑھ گیا ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، بیماری الگ پریشان کیے ہوئے ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری رہتا ہے۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور بتائیں بچوں کی کیا حال ہے؟ جی آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، بڑے لڑکے کی شادی لگا دی ہے، ماشاءاللہ بڑے دھوم دھام سے منگنی بھی ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 تک خرچ ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف اتنی بڑی پریشانی بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک غیر اسلامی رسم میں اتنا لمبا خرچ۔ اجی مولانا کیا کیا جائے، آج کل یہی چلتا ہے اور مال کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے، اگر خرچ میں تھوڑی بھی کمی کر دی جائے تو لوگ کنجوسی کا تانا دینے لگتے ہیں، بلکہ بات بسا اوقات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہی ہمارا نظریہ غلط ہے کہ ہمیں ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ماحول کے ساتھ چلنے کا نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ چلنے کا نظریہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلام خیر الامور اواسطها کا نظریہ دیتا ہے، یعنی ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو۔ مال کو ایک طرف خرچ کرنے میں بخیلی سے منع کرتا ہے تو دوسری طرف فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ اجی مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم لوگ عورتوں کے سامنے مجبور ہیں اور لڑکا ہی کماتا ہے، اس لیے اس کی بھی بات ماننی پڑتی ہے، دیکھیے جو کہتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنا سارا معاملہ عورتوں کے حوالے کر رکھا ہے اور بچے جو کچھ کہتے ہیں بڑی خوشی خوشی پورا کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد جب وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ سارا پیسہ بیوی پر خرچ کر رہا ہے۔ ہاں جی مولانا کیا کیا جائے، ہاں جی مولانا کیا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے میرے بھائی ایک بار گلے ملنا سنت ہے، اور بتائیں کیا حال ہے؟ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ کیا بتاؤں جوان بزرگ کی سب ٹھیک ہو؟ کوئی جھولا منڈا لے کے کہاں جاتے ہو؟ آج مولانا آج معذرت کر دے، پھر ملاقات کروں، آج بڑے الجھاؤ میں ہوں۔ ابے کوئی کم بڑا کو اپنے مہمان کو چھوڑ کے جاتے ہو؟ ابھی آج کل گھر الجھن میں پھنسے ہوں، یا تیرے وکیل صاحب کی ہے کاہے کے ایسا کہ جاتے نا اپنا گھر لڑکیاں کے نام لکھوا دو۔ لڑکیاں کے نام ماشاءاللہ تورے تک کھلے کو ہو کے ماسا لگو دے ابے لاہور کوڑ کاہے ابے جب سے کی شادی بھئی ہو وہی عورتیاں کچھ کر کے کھیا دی یا کا کرے وہ ایک دم بھلا گا کہ مورے مائی باپ زندہ ہوں اور رہا ساس سسور اپنے مائی باپ سے زیادہ عزت نہن کی کرت ہو اوکی اماں بستروں پڑی رہی ہو اوکے نہیں دیکھ رہی ہو اور آگ فون کہ ساس سسور بیمار ہو دمہ جا کے گاڑی نکلی ہو ان کا دوا دارو کری ہو اور تو آؤ سن ڈیرو کی میرا روا نا خوب پکا پکا کے اپنے گھر بھیجی ہو اگر کچھ کو دے بوالا رکھا ہو صرف اپنے میرارو کی سنت ہو جوانوں کی میرارو کہیا او دینا ہو او پتھر کی لکیر ہو ابے ہمانوں کی شادی بھئی رہی کا مجال کیا تک میرارو ہمیں سے نظر ملا لے یہی بتا بالکل جن تو بتاؤ تو اپنے آنکھ سے دیکھے ہو ابے نائی موری عورتیہ بتائے ہو بتاؤ تو وہ کما کراتے میرا کسی کا کیا بولا تھے اچھا ہی بتا گھر کا لڑکیاں کے نام کرتے تو ابے وہی کی دین کہ آج میں تیرے سامنے کھڑے ہوں ماشاءاللہ اپنے گھر رکھے ان کا پورا پورا خیال کر رہتی دن بھر میں کئی بار فون کر کے خیریت رہتی رہتی اور وقتاً فوقتاً کھانا وغیرہ پکا کے بھیج دیتی اور ماشاءاللہ اتنے اچھے داماد مل گئے بیچارے ایک پیر پر کھڑے رہتے ایک پیر پر کیا تو ڈنڈا لگنا ہوتا ابے نائی میرے بھائی پتیا تو سن مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے معلوم ہوگا کہ ان کی طبیعت خراب ہو دم آ جائیں لے جا کے ڈاکٹر کے یہاں دوائی دیں اب تو ہی بتا میں اوکے نام گھر نہیں لکھواؤں تو لا خیروا کے دوں اللہ اللہ میرے بھائی آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا ہے ذرا انصاف سے کام لو یہ کہاں کا انصاف ہے اگر آپ کی بیٹی آپ کی خدمت کر رہی ہے تو قابل تعریف آپ کی بہو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے تو مجرم کیا وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کا داماد آپ کی خدمت کر رہا ہے تو قابل تحسین آپ کا بیٹا اپنے سسر کی خدمت کر رہا ہے تو ظلم کیا وہ اپنے سسر کا داماد نہیں ہے ذرا انصاف کی نظر سے دیکھو جو کام آپ کی بیٹی اور داماد کر رہے ہیں بے عینی ہی وہی کام اگر آپ کا بیٹا اور بہو کر رہے ہیں تو ایک مجرم اور دوسرا محسن کیوں میرے بھائی ایک دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہا
کہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کو دے کر بیٹا کو محروم کرنا چاہتے ہیں. ایسا بہت سے لوگ کر رہے ہیں. کوئی اپنی بیٹی کو محروم کر رہا ہے, کوئی اپنے بیٹے کو محروم کر رہا ہے, کوئی اپنے پورے ورثہ کو محروم کر رہا ہے. لیکن میرے بھائی, یہ میری بات یاد رکھنا, یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جس نے اپنے وارث کو میراث سے محروم کیا, اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے. اس لیے میرے بھائی, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اپنی سوچ سے باز آ جائیں. البتہ کسی نیک آدمی کو لگا دیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو سمجھا بجھا کر آپ سے قریب کرے, اور آپ بھی اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے مولانا, تو کہتے تو ٹھیک ہو. اور اسے ہمارا لڑکا بہت بدماش ہو, اسے مت دیکھ لیتے, تیری بات مان لیتے. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت اچھے صحیح راستے پر آ گئے ہیں. سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.